आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इस वक्त जो खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूं उस खबर पर सबसे पहला मेरा सवाल है और सवाल ये है कि क्या कोई देख रहा है, क्या कोई इसको देखने वाला है। खबर ये है कि अफ़गानिस्तान के जनरल मुबीन की जानिब से उनके ट्विटर प्रोफाइल पर एक्स प्रोफाइल पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर 19 अगस्त को अपलोड की गई और शेयर करवाई गई और वो है अफ़गानिस्तान का मैप, अफ़गानिस्तान का नक्शा। अगर जनरल मुबीन अपने ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर पर अफ़गानिस्तान का नक्शा शेयर करवाएं तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस नक्शे में उन्होंने कौन कौन सा इलाका शामिल किया है तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। पहले तो मैं भी हैरान और परेशान ही रह गई ये देखकर कि पहले तो ये धमकियां दी जाती थी जी गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है। जब इस तरफ से ये कश्मीर की रट लगी तो फिर उस तरफ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया सिर्फ कश्मीर ही नहीं ताड़ा थे, गिलगित बल्तिस्तान भी साड़ा है। अच्छा, फिर कोयटा, बलोचिस्तान और गवादर ये सब की तो बात होती है, लेकिन जो उन्होंने अपना मैप लगाया है उसके अंदर गवादर, बलोचिस्तान, कोयटा, लोरालाई, खैबर पख्तूनख्वा, KPK और डेरा गाजी खान तक यानी पंजाब के इलाके भी शामिल कर लिए हैं। यानी कि जो पाकिस्तान का वो नक्शा रह गया उसमें इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद जिनका है, पिंडी इस्लामाबाद, वो रहेगा उनके पास, तो बाकी वो कह रहे हैं वो साडाएगा। तो जनरल मुबीन ने ये जो नक्शा शेयर करवाया ये सिर्फ नक्शे की हद तक बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा ख़तरनाक है या वो बड़ा अहम है। उसके साथ उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखा है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता ही चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये उनके आबाओ अजदाद, उनके पुरखों की ज़मीन हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी फतूहात हैं। यानी कि वो गज़नी से लेकर अब्दाली तक और जितने उनके हीरोज़ अभी तक आए हैं जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, उन्होंने जितनी भी फतूहात की हैं और जितनी भी ज़मीनें उन्होंने फ़तह की हैं वो सब की सब उनकी हैं। और उनका कहना ये है कि अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकायदा उन्होंने ये बात की, अचीवमेंट्स का है, उसको का है प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको। और फिर उन्होंने कहा कि एक भी जो इंसान है, एक भी जो आदमी है, उसका जो खून है, उसका वो 100 जो है वो शहीद और इस तरह की चीज़ें उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको जो है वो आने वाले दिनों में भी हम ये हमारे हैं और हम इन इलाकों को इनकी हिफाजत करेंगे। ये सरासर सीधा सीधा एक धमकी है या उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार किया। उनके अज़ाइम क्या हैं देखें, इसके अंदर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा ये इलाके हमारे हैं और हम ये लेकर रहेंगे, हम ये दिखाएंगे। ये मतलब हुआ ना इसका। अगर इसका ये मतलब नहीं है तो मेरा ख्याल ये है कि किसी को पाकिस्तान से उन्हें फ़ोन करके या उनसे बात करके पूछना चाहिए की कर रहे हो तुसी, की कर रहे हो, मतलब इसका क्या मतलब है जो आप करें। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कोई तरीका, यानी इस तरीके से तो पूरी दुनिया का फिर जो नक्शा है वो सबका सभी चेंज हो जाएगा या हर कोई अगर इस तरीके से करना शुरू हो गया। लेकिन हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो अंदरूनी इंतशार है मुल्क के अंदर का, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो दिन ब दिन ख़त्म होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि इसको इस तरीके से कहना चाहिए कि जो हमारी नज़र है वो किस चीज़ पर है, वो है कि असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको जेल भेज दिया गया है और ईमान मज़ारी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वो बेहोश हो गई हैं बीच में अदालतों में। वो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी ये नारे लगाती हुई अदालत के अंदर भी दाखिल हुई। फिर उनकी जो मदर है वो कह रही हैं कि वो वहाँ पर बेहोश हो गई, लेकिन क्योंकि उन्होंने तकरीरें की थी फ़ौज मुखालिफ तकरीरें और मंजूर पश्तीन और पश्तून की नौयत ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। उसमें कहा गया है कि ईमान मज़ारी और अली वज़ीर ने PTM के दीगर लीडर्स के साथ सड़क ब्लॉक की और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए।
تو ان الزامات کی بنا پر ان کو ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن اب جو جنرل مبین ہیں انہوں نے جو نقشہ شیئر کروایا ہے ان کے پر کوئی الزام ہے یا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو کوئی مسئلہ ایسی مذاق میں، میرا خیال ہے مذاق میں کروا دیے، کیا اس کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ اب دیکھیے یہ تو خیر اپنی جگہ پر جو میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ ہمارے تو اندرونی مسائل اتنے ہیں، ہمارے تو مطلب اینٹ پٹ ہوتے اندروں مسئلہ نکل رہا ہے، تو اتنے مسائل میں تو ہم باہر ہماری نظر ہی کہاں پڑے گی، ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن بات پتہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی ویسے تو افغانستان کے ایران کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں اس وقت جس نہج پر ہیں، تو وہ ان کو بھی دھمکیاں ومکیاں انہوں نے دی ہیں کچھ ایسی پانی کے مسئلے پر، لیکن جو پھر انہوں نے ایک بار بات کی کہ ان کے پاس ہزاروں خودکش بمبار انہوں نے تیار کر لی ہیں۔ تو دیکھیں اکا دکا آ کر تو پھٹتے پھوٹتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر، اور لوگوں کو بھی پھاڑتے رہتے ہیں، درجنوں لوگ اس کے اندر جاں بھاگ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہزاروں خودکش بمبار اکٹھے انہوں نے بھیج دیے تو بنے گا کیا؟ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن وہ علاقے جو دکھا رہے ہیں اپنے، اس کے اوپر ان سے یہ کون پوچھے گا کہ جناب ایک ہی جھگڑا ہے گا۔ اچھا، اب اس کا ایک اور اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک انڈیا کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ 2 فرنٹ وار ان کے ساتھ چائنا اور پاکستان کریں گے، یعنی ان کو جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان مل کر 2 فرنٹ وار کریں گے، یعنی ان کو 2 فرنٹ وار لڑنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے حالات آگے بڑھ رہے ہیں، اور جیو پولیٹیکل سچویشن جیسے چینج ہو رہی ہے، اور جو جیو پولیٹکس میں نئے الائنسز بنے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت ہی بہترین ہیں۔ اب افغانستان اور انڈیا بھی پاکستان کے خلاف 2 فرنٹ وار لڑ سکتے ہیں، یعنی ابھی تک تو ان کو تھا نا کہ ان کے خلاف، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی ایسی سچویشن میں یا صورتحال میں انڈیا افغانستان کا ساتھ دے گا اور افغانستان انڈیا کا ساتھ دے گا، اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ باقاعدہ جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کئی مرتبہ سٹیٹمنٹس دونوں طرف سے، کافی ہائی اتھارٹیز کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ جس میں کبھی بھی کوئی سچویشن فلیئر اپ ہو سکتی ہے اور کچھ بھی ہونے کا خطرہ ہو۔ تو بڑے شادیانے بجائے تھے ہم نے، غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں ہم نے، اور ہم نے کہا تھا واہ واہ یہ بس اپنے ہی بچے آ گئے، تو اپنے بچوں نے آتے ہی سب سے پہلے ہتھیار جس کے خلاف اٹھانے کا تہیہ کیا ہے وہ اپنے ہی لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے وہ کانفرنس کروائی تھی، امہ کانفرنس کروائی تھی، آپ نے اسلامک امہ کو بلایا تھا کہ ان کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جائے اور ان کے اوپر سے سینکشنز جو ہیں ختم کی جائیں، اور امریکہ سے بھی ترلے منتیں جو ہیں وہ جاری تھے کہ ان کے جو فریز اکاؤنٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، دیکھیے جو افغانستان کے اس وقت جنرل مبین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیسی ان کے پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بلکہ ایک میں دیکھ رہی تھی بڑی جیدار اور زبردست قسم کی دبنگ خاتون، ایک پولیٹیشین وہاں پہ اکیلی پہنچی تھی طالبان کے پاس کہ یہ خواتین کے ساتھ کیا کرے اور یہ اس کے اوپر، لیکن ان کی بھی جو نظریں ہیں نا وہ بس یہ علاقوں پر ہی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں کی خواتین کو حقوق دیں، وہاں کے اسکولوں اور کالجز کو کھولیں، اور جو آپ کے اوپر ایک بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو انسانی حقوق ہے اس کی پامالی کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس کے جواب میں کہیں گے تاڑی طرف کی ہو رہا ہے تو مطلب وہ کہیں گے لک ہو از ٹاکنگ، ایسا ہی ہے نا جو سچویشن اس طرف بنی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے یہ طریقہ کار تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اب خطے کے حالات ہیں وہ کافی جو ہیں وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے حالات بدلنے پڑیں گے، کیونکہ اگر آپ نے ساری توانائیاں جو ہے نا اپنی انرجیز اسی پہ لگائے رکھیں کہ ایمان مزاری کو گرفتار کر کے جیل بھیجنا ہے کیونکہ گاڑی کے شیشے توڑے گئے ہیں اور نعرے لگائے گئے ہیں، ارے کچھ لوگوں کے نعرے لگانے سے ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں، ان کی کچھ وہ ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کسی نعرے لگانے سے؟ اور اگر نعرے لگانے سے اتنا فرق پڑتا ہے تو پھر یہ نقشہ جو دکھا دیا گیا ہے اس سے تو پھر بہت زیادہ فرق پڑنا چاہیے، اس کے اوپر تو پھر اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے۔ اگر نعرے لگانے پر اور جو ہے وہ ٹھیک ہے جو بھی ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس طرح کی کسی چیز کو ہم انڈورس کر رہے ہوں، لیکن یہ کوئی ہے نہیں، کمپیریزن نہیں ہے جو باہر ہو رہا ہے اور جو باہر سوچا جا رہا ہے
اور جو اندر ہو رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور ATC نے ایمان مزاری اور علی وزیر کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جنرل مبین نیا نقشہ شیئر کروا رہے ہیں جس کے اندر پاکستان کے کچھ علاقوں کے علاوہ سب علاقے شامل کر لیے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو اندر کی طرف سے نظر ہٹا کر ذرا باہر نظر ڈالنی چاہیے کہ اس طرف ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ذبیح اللہ مجاہد دبنگ انداز میں سریعام کھلم کھلا دھمکیاں دی ہیں، اور انہوں نے یہ صاف ٹکا سا جواب دیا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے طالبان والا یہ ہمارا نہیں ہے، آپ خود ہی حل کریں اس کو۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے کہا تھا آپ ہیں کون، اور یہ کہا تھا جب ہم نے وہ معاہدے کی بات کی تھی، دوحہ ایگریمنٹ کی، تو انہوں نے کہا تھا کتوں آ گئے ہو، مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ۔ تو اس کے پر پھر کیا، یعنی دونوں طرف کی سٹیٹمنٹس، وہی سچویشن جو ہے وہ فلیئر اپ ہوئی اور سخت قسم کی بیانات آنا شروع ہو گیا، بیان بازی شروع ہو گئی۔ لیکن جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر رکھنے، اور خاص طور پر جو اپنے ہی بچے ہیں تو وہ جب ہاتھ سے نکل جائیں تو ان کو قابو کیسے کرنا ہے، یہ تو انہیں کو پتہ ہوگا جنہوں نے شادیانے بجائے تھے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے پر۔ ہمیں بس آپ اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔